بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے معزز ناظرین و سامعین، آج آپ حضرات کو لخت جگر امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا ذکر خیر مختصراً ہم نے عرض کیا تھا، اور آج آپ حضرات کو حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لخت جگر نور نظر جناب امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر خیر عرض کریں گے۔ یہ ہماری سعادت ہے کہ ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پاک کا ذکر خیر سنتے اور سناتے ہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی کی جو ڈیمانڈ فرمائی ہے، جو ہم پر کروڑ احسانات فرمائے نبی علیہ السلام نے، تو اس کی جو ہم سے ایک ڈیمانڈ فرمائی ہے وہ یہ فرمائی میری امت سے، میری آل پاک سے پیار رکھنا۔ تو آپ کی آل پاک کے عظیم شہزادے حضرت امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا جو اسم گرامی ہے وہ محمد ہے، اور آپ کی جو کنیت ہے وہ ابو جعفر ہے، اور آپ کا لقب آپ کا باقر لقب ہے، اور شاکر بھی لقب ہے، اور ہادی بھی آپ کا لقب ہے۔ آپ کی ولادت باسعادت 3 صفر المظفر 57 ہجری کو مدینہ منورہ میں ہوئی، اور آپ کی امی جان حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی ہیں، اور آپ اس لحاظ سے حسنی بھی ہیں اور والد کے اعتبار سے آپ حسینی بھی ہیں۔ حضرت امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے جو القابات بیان فرمائے جاتے ہیں وہ آپ کا ایک لقب باقر ہے۔ باقر جو ہے یہ باقر الارض سے ماخوذ ہے۔ باقر الارض کا مطلب ہوتا ہے زمین کو پھاڑنا، زمین کو چیرنا۔ تو آپ کو باقر اس لیے کہا جاتا ہے، آپ علمی لحاظ سے وہ اتنی بلندیوں پر فائز تھے کہ آپ کو باقر کہا جانے لگا۔ باقر کا معنی کیا ہے؟ وہ عظیم انسان کہ جس نے قرآن و حدیث کے احکامات کو ایک اعلیٰ انداز میں، جو اس کی حکمتیں ہیں وہ اعلیٰ انداز میں بیان فرمانے والے کو باقر کہتے ہیں، اور جو آپ کی علمی فقاہت اور آپ کا جو علمی مقام ہے آپ کو سید الفقہاء کہا جاتا ہے، یعنی جو آپ کے وقت میں بڑے بڑے فقہاء جو دنیا میں آج محدثین کے سند المحدثین، سید المحدثین کے القابات سے مشہور ہیں، ان سب کے امام حضرت امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی ہے۔ آپ کی شان کا اندازہ اس بات سے لگائیے، الصواعق المحرقہ کے اندر علامہ ابن حجر مکی علیہ الرحمہ نے یہ روایت نقل کی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، نبی علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے تو محبوب علیہ السلام کی مبارک گود میں جناب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھیل رہے تھے۔ جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھیلتے ہوئے دیکھا تو جناب جابر بن عبداللہ سے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اے جابر بن عبداللہ، اس میرے شہزادے حسین سے ایک بچہ پیدا ہوگا جس کا نام محمد علی ہوگا، یعنی جس کو ہم امام زین العابدین کہتے ہیں، اور امام کربلا، بیمار کربلا بھی آپ کو کہا جاتا ہے، امام سجاد بھی آپ کو کہا جاتا ہے، اور اسی طرح سید و ساجدین بھی آپ کا لقب ہے، یعنی امام زین العابدین کا۔ تو فرمایا کہ اس حسین سے میرا ایک بیٹا پیدا ہوگا جس کا نام علی ہوگا، اور اس علی سے بیٹا پیدا ہوگا جس کا نام محمد ہوگا۔ فرمایا اے جابر بن عبداللہ، تیری ملاقات میرے حسین سے پیدا ہونے والے زین العابدین سے بھی ہوگی، اور اسی طرح ان کے بیٹے حضرت امام محمد باقر سے ملاقات ہوگی۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ آپ تشریف فرما تھے، آپ کی بارگاہ اقدس میں حضرت امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، اور آپ چونکہ زیادہ عمر کے ہو گئے تھے، وہ آپ کی آنکھیں نبینہ ہو گئی تھیں، آپ نبینہ ہو گئے، تو جب پوچھا کہ آپ کون ہیں، کہا جی میں محمد باقر ہوں، تو فوراً چونک اٹھے، کہا کہ شہزادہ رسول، کہا جی میں محمد باقر ہوں، شہزادہ امام زین العابدین۔ تو فوراً اٹھے اور ہاتھ کو چوما،
تو کہا کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے حوالے سے خوشخبری ارشاد فرمائی تھی، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ وہ جو بچہ حسین کا پیدا ہوگا جس کا نام علی ہوگا، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ سید العابدین کون ہے، تو فرمایا کہ اس وقت حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو جائیں گے اور آپ کو یہ لقب حاصل ہے کہ آپ امام زین العابدین۔ اسی طرح جو آپ کے شہزادے حضرت امام محمد باقر ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے حوالے سے بھی نبی علیہ السلام نے جابر بن عبداللہ کو آپ پہلے خوشخبری عطا فرما چکے ہیں کہ ایک میرا بیٹا پیدا ہوگا کہ جو علم کے لحاظ سے سب سے بلند و بالا مقام پہ حاصل ہوگا، مقام پہ فائز ہوگا، اس کا نام محمد باقر ہوگا۔ تو فرمایا یہ خوشخبری میں جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سن چکا۔ اب آپ کا جو نام ہے باقر، باقر کا ایک معنی کیا تھا کہ بہت زیادہ وسعت والے علمی لحاظ سے جو ہے وہ آپ کو امام محمد باقر کہا جاتا ہے۔ اسی طرح آپ کے ایک اور لقب ہے ہادی۔ اب ظاہر ہے آپ کے ہدایت کے حوالے سے جو ہے وہ دوسری رائے نہیں، آپ خود بھی ہدایت پر تھے، لاکھوں لوگوں کو آپ نے ہدایت پر فیض فرمایا۔ اسی طرح آپ کے علمی مقام کا اندازہ آپ یہاں سے لگائیے۔ اس امت کے بہت بڑے عالم، سراج الامت، امام الائمہ، امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے آپ سے جب حضرت امام ابو یوسف علیہ الرحمہ نے پوچھا حضور یہ فرمائیے کہ کیا آپ کی ملاقات امام محمد باقر سے ہوئی؟ فرمایا جی میری ملاقات ہوئی ہے حضرت امام محمد باقر سے۔ میں نے ان سے ایک مسئلے کی جو ہے وضاحت پوچھی، فرمایا مجھے اتنی کمال وضاحت ارشاد فرمائی، اتنے مدلل انداز میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ مجھے یقین ہو گیا کہ اس وقت آپ سے بڑا کوئی عالم دنیا میں موجود نہیں ہے۔ اسی طرح میرے بھائیوں، حضرت امام محمد باقر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی شخصیت کے حوالے سے بہت زیادہ روایت موجود ہیں، مگر چونکہ اتنا وقت نہیں ہوتا کہ ان عظیم شخصیات کے جو شانیں ہیں وہ آپ تک پہنچا سکیں۔ حضرت امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے ایک مرتبہ آپ کا خچر گم ہو گیا، تو آپ نے فرمایا کہ اگر میرا خچر واپس ہو جائے تو میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایسی حمد بیان کروں گا، ایسی حمد بیان کروں گا کہ لوگ حیران ہو جائیں گے۔ جب آپ کا خچر مل گیا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو دوبارہ عطا فرما دیا، تو بعد میں آپ نے صرف اتنا جملہ فرمایا الحمدللہ۔ لوگوں نے کہا حضور آپ نے تو فرمایا تھا کہ میں ایسی حمد کروں گا کہ دنیا حیران ہو جائے گی کہ جو اللہ تعالیٰ کی حمد ہے وہ امام محمد باقر نے کیسے بیان فرمائی ہے۔ فرمایا بھی بات سنو، الحمدللہ کے اس جملے میں وہ کون سی حمد ہے جو اللہ تعالیٰ کی اس الحمدللہ کے جملے کے اندر موجود نہیں ہے۔ فرمایا دنیا کائنات کا کوئی بھی شخص کوئی بھی کائنات میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرے گا تو اس کی حمد جو ہے وہ اس جملے کے اندر جو ہے وہ موجود ہوگی۔ یہ ہے وہ نبی علیہ السلام کا فرمان، خیر الکلام ما قل و دل۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں بہترین کلام وہ ہوتا ہے جو تھوڑا ہو اور اس کے معنی مفہوم بہت زیادہ ہوں۔ تو آپ نے اپنی علمی فقاہت کا اندازہ اس انداز سے لگا سکتے ہیں کہ آپ نے الحمدللہ کے جملے میں کتنا بڑے معنی کو جو ہے وہ سمو دیا۔ تو اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی عرض کرتے چلیں، بعض لوگ جو ہیں وہ اہل بیت اور صحابہ کرام علیہم رضوان کے حوالے سے طرح طرح کی باتیں گھڑتے ہیں اور کہتے ہیں کہ معاذ اللہ صحابہ کرام علیہم رضوان کا حضور کی آل سے ایک اچھا تعلق نہیں تھا اور معاذ اللہ ان کے خلاف جو ہے وہ چلتے تھے۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ اگر ہم دیکھیں حضرت امام محمد باقر رضی اللہ تعالی عنہ کی جو زوجہ محترمہ تھیں وہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے جو بیٹے تھے عبد الرحمن بن ابی بکر اور ان کے بیٹے حضرت قاسم، تو حضرت قاسم کی جو صاحبزادی تھیں حضرت امام محمد باقر کے نکاح میں آئی تھیں، اور پھر امام محمد باقر کے جب نکاح میں آئیں تو ان کے بطن پاک سے یعنی آپ کی جو اہلیہ محترمہ ہیں ان کے بطن پاک سے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے، اور پھر امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہے وہ پھر شادی ہوئی۔ جب ان کی بیٹی پیدا ہوئی یعنی امام محمد باقر کی پوتی، تو ان کا نام عائشہ رکھا گیا۔ یعنی کتنے ان کے قریبی تعلقات ہیں صحابہ کرام علیہ رضوان سے، اور آپ نے امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذکر خیر میں سنا تھا کہ آپ کے ایک بیٹے کا نام عمر بھی تھا۔ تو کافی حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو شہزادوں کے نام میں آتا ہے اس میں حضرت ابوبکر کا نام بھی ہے، عمر کا نام بھی ہے، عثمان غنی کا نام بھی ہے، یہ مولا علی کے بیٹوں کا نام ہے۔ تو اسی طرح میرے بھائی جو صحابہ کرام علیہ رضوان کا ان سے جو رشتہ تھا، بلکہ ایک مرتبہ حضرت عروہ بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امام محمد باقر سے پوچھا کہ یہ فرمائیے کہ
تلوار کو مزین کرنا کیسا ہے، یعنی اس کو زیب و زینت کرنا کیسا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اس کو کر سکتے ہیں جیسے جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرتے تھے۔ تو اس عروہ بن عبداللہ نے کہا کہ حضور آپ نے جناب ابوبکر صدیق کو صدیق اکبر کہا، تو فرمایا آپ جلال میں آ گئے، آپ نے قبلہ کی طرف منہ کر کے فرمایا کہ اللہ کی قسم ہے وہ صدیق ہیں، اللہ کی قسم وہ صدیق ہیں، اللہ کی قسم وہ صدیق ہیں۔ فرمایا جو شخص جناب تاجدار صداقت جناب صدیق اکبر کو صدیق نہ مانے، فرمایا اس کو اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں سچا نہ فرمائے۔ یہ فضائل صحابہ کے اندر روایت موجود ہے، یعنی صحابہ کرام علیہم رضوان کے آپس میں کیسے کیسے تعلقات تھے اور اہل بیت سے ان کا کیسا پیار تھا۔ وہ کیسے معاذ صحابہ ہو سکتے ہیں جو حضور کے آل سے پیار نہ کریں، یا حضور کے آل کیسے ہو سکتے ہیں وہ اپنے نانے جان کے وہ صحابہ سے پیار نہ کریں۔ تو اس حوالے سے میرے بھائیوں یہ ایک غلط بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کے ساتھ جو اصحاب کا تعلق تھا آپ سوچ بھی نہیں سکتے، بلکہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ وقت تھے تو آپ کی بارگاہ اقدس میں حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مال غنیمت میں سے کچھ حصہ لینے آئے تو آپ نے فرمایا کہ اس کو شہزادہ مصطفیٰ امام حسن مجتبیٰ کو 1000 درہم دے دو۔ پھر آپ کے بعد حضرت امام حسین تشریف لائے تو آپ نے فرمایا کہ بھئی امام حسین کو بھی 1000 درہم دے دو۔ پھر بعد میں تیسرے نمبر پہ حضرت عبداللہ بن عمر تشریف لائے، فرمایا ان کو 500 درہم دے دو۔ تو عبداللہ بن عمر نے کہا کہ ابو جان میں جنگوں میں جانے والا بندہ اور اتنے بڑی محنت کرنے والا، اور حضرت امام حسن حسین تو یہ شہزادے ہیں، چھوٹے تھے، تو ان کو آپ نے اتنا جو ہے وہ اجر اتنا پیسے دیے ہیں، اتنا درہم دیے ہیں، آپ نے مجھے کیوں نہیں دیے؟ پھر اس وقت جناب فاروق اعظم نے فرمایا تھا کہ اے عبداللہ کیسی باتیں کرتے ہو؟ کیا تمہارے پاس اس حسن اور حسین کی ماں جیسی ماں ہے؟ کیا تمہارے پاس اس حسن اور حسین کے نانا جیسا نانا ہے؟ کیا تمہارے پاس اس حسن اور حسین کے والد جیسا مولا علی المرتضیٰ ہیں؟ تو اس طرح کی شان جو ہے وہ جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرما کر آپ اپنی محبت کا اظہار فرمانے لگے۔ تو میرے بھائیو حضرت امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم الشان اللہ تعالیٰ کے عظیم برگزیدہ بندے ہیں جو لخت جگر امام زین العابدین ہیں، اور آپ کے شہزادے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ آپ کی پوری زندگی علم دین میں پڑھنے پڑھانے میں گزری، اور آپ کا پورے جناب مکہ مدینہ میں چرچا تھا، اور دنیا والے آپ کے علم سے اکتساب فیض فرماتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کے علم کے صدقے سے اللہ ہمیں بھی علم دین کی دولت سے مالا مال فرمائے، اور آپ کا جو وصال پر ملال ہوا وہ 114 ہجری یا 117 ہجری میں ہوا، اور آپ جنت البقیع میں آپ مدفون ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے درجات بلند فرمائے، اور آپ کے صدقے سے اللہ تعالیٰ ہماری دنیا اور آخرت بہتر فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔